پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین. امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ میں ہوں یوسف سراج. پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. ماہر امور تعلیم ہے، مفسر قرآن ہے، متکلم اسلام ہے، اور آپ کا تجزیہ اس پروگرام کے ذریعے سے ہر ہفتے آپ سنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، خوش آمدید پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب شعر سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. خبر بعد میں. تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. اور غریب شہر کی تو کھاٹ میں بھی کھٹمل ہیں، امیر شہر کے صوفے مساج کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. خان صاحب کی تقریر، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب، حالیہ تقریر میں انہوں نے قوم کے نام خطاب بھی کیا، باتیں بھی کیں، کچھ گرافس بھی استعمال کرتے ہوئے قوم کو سمجھایا بھی کہ عالمی طور پر مہنگائی بہت بڑی ہے. بلکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان جس طرح سے وبا کے دنوں میں اس نے جو اسٹریٹجی اور حکمت عملی اپنائی اور جس طرح سے قوم کو لے کے چلا، دنیا اس پر خوش بھی ہے. تو بہرحال مہنگائی تو بہت ہے ڈاکٹر صاحب. تیل کی قیمتیں بڑھیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں، اور اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھیں، بجلی کی قیمتیں بڑھیں، اور بہت مشکل ہو گیا تھا ایک عام آدمی کا جینا اور زندگی گزارنا. اسی کی طرف میں نے اشارہ کرتے ہوئے شعر بھی پڑھے کہ شاید اس طرح کی کیفیات کا اوپر والے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے یا صاحب ثروت لوگوں کو اس طرح احساس نہیں ہوتا کہ کس طرح نان جویں کو لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. تو خیر 10 روپے پٹرولیم مصنوعات میں کمی کی، احساس پروگرام کے تحت جو 12,000 کا ایک وظیفہ کچھ لوگوں کے نام، غرباء کے نام دیا جاتا ہے، اسے 14,000 کر دیا. بجلی کی قیمتوں میں 5 روپے فی یونٹ کمی کر دی. اسی طرح 30,000 ماہانہ انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا. اور اس میں جو زیادہ خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جون تک اب ان چیزوں کو ریوائز نہیں کیا جائے گا، مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا، یہ جو کمی ہے برقرار رہے گی. ڈاکٹر صاحب ایک تو چلو یہ ریلیف ملا، اگرچہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں اپنے قوم کے حالات کو دیکھیں، رایا کے حالات کو دیکھیں تو کیفیت بڑی عجیب ہے. دولت مند ہمارے ہاں مزید دولت مند ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اور حالات بڑے کٹھن ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک ریلیف ہے. تو پہلے تو یہ آپ فرمائیے کہ آپ اس ریلیف کو کس نظر سے دیکھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً یہ ریلیف ہے، اور ریلیف خوشی کا باعث. آپ نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، اور بہت سارے کارنر سے اس کے اوپر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے اوپر تنقید بھی سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں وہ تنقید بھی بے جا نہیں ہے. ٹھیک. دیکھیں جس ریشو سے قیمتیں بڑھی ہیں اور جس طرح سے ایک دم ہر چیز جو ہے وہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے، اس میں یہ 10 روپے کا ریلیف پیٹرول میں اگرچہ یہ ایک بہت ہی واضح فرق ہے اور اس سے فرق پڑے گا، لیکن عام آدمی کو اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف تیل کی یا بجلی قیمتیں کم ہونے سے باقی ساری چیزوں کی جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں ہیں اور اشیاء ضروریہ ہیں، ان کی جو قیمتیں پہلے سے بڑھ چکی ہیں صرف اس وجہ سے کہ پیٹرول بڑھ گیا تھا یا بجلی بڑھ گئی تھی، تو ان کو واپس لانے کا بھی تو اہتمام کرنا چاہیے. لہٰذا جہاں یہ خوشی کی خبر ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ یہ پورا سسٹم، مجھے یوں لگتا ہے کہ جب کوئی 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے یا بڑھتی رہی ہے، یعنی اب تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ہر مہینے فیول ایڈجسٹمنٹ کا جو وہ سمری جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ اس کا حصہ یہ ہے کہ یہ 4 مہینے تک یہ قیمتیں مستحکم رہیں گی اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. جی. تو اس میں 10 روپے کم کر دینا بہرحال یہ بظاہر تو یہ ایک اچھا اقدام نظر آتا ہے، لیکن اب دیکھیں نا چند دن پہلے یا پچھلے مہینے شاید یہ 10 روپے بڑھائے گئے تھے. جی جی. اور اس کو بلکہ شاید 11 بڑھائے گئے تھے، 1 روپے کا ابھی بھی کوئی معاملہ باقی ہے. 11 بڑھائے گئے تھے، اس میں سے 10 واپس لے لیے ہیں. تو بہرحال اس کو اچھا تو کہنا چاہیے،
لیکن اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچڈ ہیں، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور قیمتوں کے اعتبار سے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے اور گرپ ہے وہ شاید عوام الناس کے اوپر اور یہ جو بزنس طبقہ ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، اس کے اوپر نہیں رہی. جو ہی چند روپوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ خود بخود اپنی ہر چیز میں اضافہ کر دیتے ہیں. بسوں والے جو ہیں ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ کر لیتے ہیں، ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے اوپر کوئی ایسی پابندی بظاہر تو نظر نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے یقین سسٹم چل رہا ہے تو گورنمنٹ کی اس کے اندر ہوگی. اس سسٹم کو مستحکم کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ قیمتوں کا استحکام رکھیں، باقی چیزوں کی قیمتوں کا بھی استحکام رکھیں اور اس کے اندر جو ناجائز قیمتیں بڑھ چکی ہیں ان کو بھی واپس لانے کا اہتمام کیا جائے تو بہرحال اس کو ریلیف کہا جائے گا. لیکن یہ جو اونٹ کے منہ میں زیرہ یا جس کو پینٹ کہتے ہیں انگریزی میں، تو اس کو بھی بہرحال شکر کرنا چاہیے. مقامات شکر ہیں اور جب ہم شکر کریں گے تو قرآن کا اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، ہو سکتا ہے مزید ریلیف مل جائے. اور اس کو پھر جو اس پہلو سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل سچویشن جو پاکستان کی اس وقت ہے اس میں شاید یہ گورنمنٹ نے ایک پریشر میں آ کے یہ کیا ہے. اور اس کو پھر اس نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ چونکہ پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پیکج لیے ہوئے ہے اور ان کے ساتھ جب پیکج لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچڈ ہوتی ہیں اور آئی ایم ایف کی منظوری کے بغیر ہم قیمتیں کم نہیں کر سکتے. تو یہ وزیر اعظم صاحب نے جو قیمتیں کم کر لی ہیں، اب وہی اپوزیشن جو چند دن پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ زیادہ کر لی ہیں تو غلط ہوا ہے، اب وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کم کر لی ہیں تو یہ بھی غلط ہوا ہے. تو یہ میرے خیال میں جو ماہرین معاشیات ہیں انہی کا کام انہی کو کرنے دیجئے. اور یقیناً انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا ہے تو ان کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی کیا ہوگا. اور جو اس میں نزاکتیں آئی ایم ایف کی یا دیگر جو عالمی ادارے ہیں ان کی جو نزاکتیں ہیں ان کو بہرحال ملحوظ رکھا ہوگا، ایسے بغیر کسی وجہ کے تو نہیں کیا ہوگا. تو اس کا یہ پہلو کہ گورنمنٹ نے کیا ہے ایک اچھا اقدام ہے، لیکن بہت سارے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ اس کے بعد اقدامات یکے بعد دیگرے کرتی ہے اور یہ کسی پولیٹیکل پریشر کا نتیجہ نہیں ہے تو پھر اس طرح کے اقدامات بھی یکے بعد دیگرے کرتے رہنا چاہیے تاکہ عام آدمی کو ریلیف ملے. بالکل ڈاکٹر صاحب درست. ظاہر ہے بڑھایا تھا، پریشانی تھی، گھٹایا ہے، اب جو بھی اس کے معاملات ہیں قوم کو ریلیف ملا، یہ کسی حد تک پریشانی تو کم ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے خان صاحب بھی ریاست مدینہ کی بہت بات کرتے ہیں، آپ بھی اسلامک سکولر ہیں، ہسٹری پر آپ کی نگاہ ہے. احادیث، قرآن مجید یا ریاست مدینہ، ایک حکمران کا رعایا سے تعلق اور ان کی ضروریات، ان کے احتیاجات، اس کا ایک حکمران کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اسلام اس کو کس طرح بیان کرتا ہے، وہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، حکمران اور جو رعایا کا جو عمومی تعلق ہے اس کی طرف میں بات کرنے سے پہلے، چونکہ ہم بات معاشیات کی کر رہے ہیں اور اس میں قیمتوں کی اور اس کے اندر جو مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک واضح بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بادشاہ کو ظالم قرار دیا ہے جو مسلمان عوام کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے. ٹھیک. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر تو شریعت نے ویسے ہی ایک زکوٰۃ کی صورت میں فرض کر دی ہے. جی. اچھا، اس کے علاوہ باقی لوگوں کے اوپر جو باقی اہل محلہ کے لیے یا اہل خانہ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور مختلف جو غرباء مساکین کے لیے جو صدقات ہیں فرض زکوٰۃ کے علاوہ وہ بھی ان کے ذمے ہیں اور ان کی کفالت کا بھی ایک نظام. ان سارے احکام کی موجودگی میں اگر کوئی نیا ٹیکس گورنمنٹ لگاتی ہے تو اس کی یا تو کوئی بہت واضح جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے، وگرنہ شریعت نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کو ظالم قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلموں کے اوپر یا ذمیوں کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے. کہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح کی کوئی بھی جو ادائیگی کی مد ہے وہ شریعت نے مقرر کر دی. بالکل درست. جب آپ نے مقرر شدہ جو حد ہے اس سے زائد کریں گے تو دیکھیں نا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عشور لگایا. اب وہ سرحدی ٹیکس تھا، اس کو آپ کسٹمز ڈیوٹی کہہ سکتے ہیں. اس کسٹمز ڈیوٹی کے اندر بھی اس بات کا دھیان رکھا گیا کہ مسلمانوں کے اوپر 2.5% سے زیادہ نہ ہو. اب اس کو انہوں نے یعنی عشور تھا 10%، باہر سے کوئی بھی شخص مال لے کے آتا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان یا ریاست مدینہ کے لوگ باہر لے کے جاتے تھے مال تو ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا. لہٰذا جو آ رہا تھا جو یعنی درآمدات تھیں اس کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لگایا، لیکن وہ عشور تھا. عشور کا مطلب یہ تھا
کہ جب بھی کوئی شخص مال لے کے آتا ہے اس کے اوپر 10% تھا اگر کوئی باہر کا باشندہ لے کے آتا ہے. اگر وہ ریاست مدینہ کا، ریاست اسلامی کا باشندہ باہر وہ لے کے آ رہا ہے اپنا مال، تو وہ اگر ذمی ہے یعنی نان مسلم ہے تو اس کے لیے 5% اس کو ہاف کر دیا گیا تھا، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو مزید ہاف کر دیا گیا تھا، 2.5% رہ گیا، یعنی وہی تقریباً جو زکوٰۃ والا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ شریعت نے جو حدود مقرر کر دی ہیں اس کے زائد جب ٹیکس لگایا جائے گا تو یہ ایک ظلم کا رویہ ہے، اور عوام کے ساتھ معاشیات کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو ٹیکسز کے حوالے سے حکمرانوں کو جب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی طرح کا ٹیکس لگانے سے پہلے جو شریعت کے ماہرین ہیں، جو علماء ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، اور کوئی بھی چیز اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے جو ظلم شمار ہو اور قیامت والے دن ان کا مواخذہ ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے، حجاز میں بیٹھے ہوئے فکر کر رہے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے. اس پہ ہم آتے ہیں، بریک کا وقت ہے، ہم دوبارہ آتے ہیں. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ذرا اور تفصیل سے تھوڑی بات ہو جائے. یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ حکمران اور رعایا کا یہ جو تعلق ہے، اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا کہتا ہے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ جو پوائنٹ ریز کیا ہے وہ ہے ٹیکس کے بارے میں. یہ بڑا اہم ہے. امام شرف الدین نووی بڑے مشہور شارح ہیں صحیح مسلم کے، ان کے دور میں بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا. جب انہیں پتہ چلا تو وہ بادشاہ کے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹیکس لگانے کا حق ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو آپ نے سونے اور چاندی کی چیزیں پہن بھی رکھی ہیں، سجا بھی رکھی ہیں محلات میں، آپ کے عمرا نے پہلے یہ ساری اتار کے بیچو، پھر اپنی جو تعیشات آسائشات کی چیزیں ہیں وہ بیچو، پھر بھی اگر ملک کے استحکام کے لیے، دفاع کے لیے ضرورت پڑی تو اس صورت میں تم ٹیکس لگا سکتے ہو، ورنہ نہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ بے تحاشا غریبوں پہ ٹیکس لگائے چلے جانا، عمرا کو ہر دفعہ بچائے چلے جانا، یہ اسلام بہرحال اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کریں تو پھر عوام کے ریلیف اور ریسکیو کی بات ہمیں کرنی ہوگی. رہی دوسری بات تو بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ